اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسطی کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخراجات کیا ہیں، ان کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ ہوتی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑے پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے تو مجھ سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے آتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی! میں ادھر متوجہ ہو گیا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا کہنے لگا، جو منہ میں آیا وہ سب کہنے لگا، اور کہنے لگا کہ مہینے ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا قریب ختم ہے، مطلب ختم ہونے والا ہے۔ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا حساب، میرا قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا، اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرتا جیسے پہلے تو چراتا تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا، اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کی فوری کوئی انتظام ہے، اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنے قرض اتارنے کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں، جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آ گیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا۔ یہی سامان سفر تھا، اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو یہ کہا۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی بے باقی کا انتظام فرما دیا۔ یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے، اور ان کا سب سامان بھی فدق رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے دیر مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور، اللہ کا شکر ہے، حق تعالیٰ نے سارے قرضے سے آپ کو سبکدوش کر دیا، اور اب کوئی چیز بھی قرضے کی باقی نہیں رہی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے ابھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دیتے تاکہ مجھے راحت ہو جاتی۔ میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نہ خواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ کی ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ اللہ والوں کی بھی یہی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملک میں مال و متاع کچھ نہ رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سر کے تاج، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا میں بالکل فارغ ہو جاؤں، دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ دوستوں، اسی ہی واقعے کو ہم سامنے رکھ کر دور حاضر کا جائزہ لگائیں تو ہر شخص اس دوڑ میں ہے کہ کسی طرح مال جمع ہو جائے اور آج کا، کل کا، سالوں کا، بلکہ جو ہے وہ ہماری نسل تک جو ہے وہ بیٹھ کے کھائیں، اتنا مال جمع ہو جائے۔ اور سرور کائنات جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے کہ کچھ مال بھی باقی نہ رہے، دنیا سے میں بالکل فارغ ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سارے معاملات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے والا بنائے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے والا بنائے۔ بے شک ہدایت دینا اللہ کی ذات کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سے کوئی ایسے کام لے لے جو اس کو پسند آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔